ایک وقت کا واقعہ ہے کہ گاؤں سے دور ایک شہر تھا جہاں شاہ گل اور اس کے امی ابو رہتے تھے۔ شاہ گل 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس کے ابو آفس جاب کرتے اور امی گھر سنبھالتی۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے اور اس کی ہر بات مانتے۔ شاہ گل بھی ایک نیک اور فرمانبردار بیٹا تھا۔ ایک دن شاہ گل اسکول گیا اور وہاں اس کو پتہ چلا کہ دور کسی گاؤں میں میلہ لگ رہا ہے۔ اس کے اسکول کے سب دوست جا رہے تھے، اس نے بھی میلے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اسکول سے گھر آیا تو اس نے اپنے امی ابو کو میلے کے بارے میں بتایا، تو اس کے ابو نے کہا کہ بیٹا، گاؤں تو شہر سے بہت دور ہے، اس کے لیے تمہیں اسکول سے اور مجھے آفس سے چھٹیاں لینی پڑیں گی اور کافی دن بھی لگ سکتے ہیں، تم کہیں اور جانے کا پلان بنا لو۔ لیکن شاہ گل نہ مانا اور کہنے لگا کہ میرے سب دوست میلہ دیکھنے جا رہے ہیں، میں نے بھی جانا ہے۔ اس کی ضد دیکھ کر اس کے ابو مان گئے۔ شاہ گل نے اسکول سے اور اس کے ابو نے آفس سے چھٹیاں لیں اور جانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اب گاڑی میں انہوں نے ضرورت کا سامان رکھا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر چونکہ لمبا تھا، اس لیے جب وہ گاؤں میں داخل ہوئے تو رات ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور گاڑی چلانا مشکل تھی۔ تو شاہ گل کے ابو نے کہا کہ میلے کا راستہ تو صبح ہی پتہ چلے گا، رات ہمیں گاڑی میں ہی گزارنی پڑے گی۔ شاہ گل ڈر گیا کہ یہاں تو دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا، کوئی جانور ہم پر حملہ نہ کر دے۔ اس کے امی ابو نے اسے تسلی دی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اب رات ہوتی گئی اور اچانک جانوروں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس پر شاہ گل کی امی نے کہا، یہ جانور ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ خوف میں شاہ گل کے ابو نے گاڑی چلانا شروع کر دی کہ دور انہیں ایک حویلی نظر آئی۔ انہوں نے اس حویلی میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پورا گاؤں اس حویلی سے ڈرتا تھا۔ رات کو عجیب عجیب ڈرونی آوازیں آتی، جس کی وجہ سے لوگ کبھی بھی حویلی کی طرف نہ جاتے۔ لیکن شاہ گل اور اس کے امی ابو کو اس کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہ تھا۔ اب وہ گاڑی سے اترے اور انہوں نے حویلی کے دروازے پہ دستک دی۔ تو ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا، جس پر انہوں نے التجا کی کہ ہم یہاں پر رات گزار سکتے ہیں، اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ تو بوڑھے آدمی نے انہیں اندر آنے کو کہا۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئے تو بوڑھے آدمی نے کہا کہ یہ حویلی برسوں پرانی ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا، جس کی وجہ سے یہاں ضرورت کا کچھ بھی سامان نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا، ہمیں رات گزارنے کے لیے چھت مل گئی، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اب وہ بوڑھا آدمی وہاں سے چلا گیا اور شاہ گل اور اس کے امی ابو اسی ہال میں بیٹھ گئے کہ اچانک سب کو نیند آ گئی اور وہ وہیں سو گئے۔ جب شاہ گل کے ابو کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ شاہ گل اس ہال میں موجود نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا کہ شاہ گل کہاں چلا گیا؟ دونوں شاہ گل کو ڈھونڈنے لگے۔ جب وہ حویلی کے کمروں میں داخل ہوئے تو انہیں کبھی ہنسی کی آوازیں آتی اور کبھی رونے کی۔ وہ پریشان ہو کر حویلی سے باہر آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ شاہ گل کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ انہوں نے شاہ گل کو آواز دی کہ تم یہاں اکیلے کیوں آئے ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہ گل نے کہا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوں اور ان کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ جبکہ شاہ گل کے دوست اس کے امی ابو کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ جب اس کے ابو نے شاہ گل کو پکڑا تو وہ ایک چڑیل کی صورت میں تبدیل ہو گیا، جسے دیکھ کر دونوں میاں بیوی ڈر گئے۔ اب چڑیل نے ان دونوں کو بھی قید کر لیا۔ جب انہیں شاہ گل چڑیل کی صورت میں نظر آتا تو وہ بہت روتے۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن جب چڑیل نے شاہ گل کے امی ابو کو چھوڑ دیا کہ مجھے تمہارا یہ بیٹا چاہیے، تم لوگ آزاد ہو، تو اچانک شاہ گل کے ابو نے چڑیل کے بال پکڑ لیے، جس پر چڑیل کافی چلائی کہ میرے بال چھوڑ دو ورنہ تمہارے بیٹے کو اور بیوی کو مار دوں گی۔ لیکن شاہ گل کے ابو نے چڑیل کی بات پر دھیان نہ دیا اور چڑیل کے بال پکڑتے ہی اس کی طاقتیں کم ہونے لگیں۔ اس کی بیوی نے ہمت کر کے چڑیل کے بال کاٹ کر ان بالوں کو آگ لگا دی، جس سے چڑیل کی جادوئی طاقتیں ختم ہو گئیں اور وہ مر گئی۔
جب دونوں حویلی سے باہر آ گئے اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، لیکن انہیں اپنے بیٹے کا بہت دکھ تھا۔ دوسری طرف شاہ گل آوازیں دیتا اپنے امی ابو کے پاس آ گیا۔ جب انہوں نے شاہ گل کو دیکھا تو فوراً خوشی سے گلے لگا لیا۔ اس پر دونوں نے شاہ گل کو سمجھایا کہ بیٹا، والدین اگر کسی بات سے منع کریں تو اس میں بچوں کی ہی بھلائی ہوتی ہے اور بچوں کو بھی ان کی بات سمجھ کر مان جانی چاہیے۔